دوستو، اگر روزی عقل و دانش سے ملتی تو جانور اور بیوقوف زندہ نہ رہتے۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے، دشمنی کا بیج مذاق کرنا ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ دل کو زخمی کرتے ہیں۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بھی عزتی کرے تو تم معاف کر دو، کیونکہ بہادروں کا کام معاف کرنا ہے۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ کسی کے منہ پر اس کی بھی عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ تم گالی، غصے یا مذاق میں دیتے ہو، وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ حق بات نہیں۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ تھامتا ہو۔ اگر تم تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی مفلس اور غریب کو سلام کیا کرو۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ اپنی زبان کو یوں محفوظ رکھو جس طرح سونا اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہو۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے تو سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل وقت پر صبر کرنا، بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو اس دل میں اللہ بستا ہے۔ خوشی اتنا انسان کو نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کی ساری پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہنا اور وقت سے پہلے چاہنا۔ بدکار کی دوستی سے بچنا کیونکہ وہ تم کو معمولی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو سمجھ لو کہ اللہ تم کو کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے کہ جلد باز انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا انسان ناکام ہو جائے۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ گھر میں غصہ کرنا گویا اس کو ویران کرنا ہے۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ملے گا۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب شام کو واپس گھر لوٹتے ہیں تو ان کی چوش میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ بولنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھا کر گرتا ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست کو عزیز رکھو، کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک۔ اے لوگوں، مجھے تم پر دو چیزوں کی فکر رہتی ہے: لمبی امیدیں لگانا اور اپنی خواہشات کے مطابق چلنا۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ دنیا والے ایسے سفیروں کے مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔
अपने दोस्त के दुश्मन से दोस्ती मत करना, ऐसा करने से तुम अपने दोस्त के दुश्मन बन जाओगे। कम खाने में सेहत है, कम बोलने में समझदारी है और कम सोना इबादत है। अगर कोई तुमको अपनी जरूरत के वक्त याद करे तो परेशान मत होना, बल्कि फख्र करना, क्योंकि उसको अंधेरे में रोशनी की जरूरत है और वो रोशनी तुम हो। जो दुख दे उसे छोड़ दो, लेकिन जिसको छोड़ दो उसे दुख न दो। मर्दांगी की बेहतर सतह यह है कि मर्द की वजह से औरत की आंखों में आंसू न आए। जब बच्चा लिखना पढ़ना शुरू कर दे तो उसे हर काम में डालो, मगर 5 लोगों के हवाले न करो। कफन फरोश के हवाले मत करना, क्योंकि वो लोगों के मौत की दुआ करता है। सुनार के हवाले न करना, क्योंकि सुनार धोखाधड़ी से परहेज नहीं करता। कसाब के हवाले न करना, क्योंकि उसके दिल में रहमदिली खत्म हो चुकी है। गंदुम फरोश के हवाले न करना, क्योंकि गंदुम फरोश जखीरा अंदोजी करता है। बर्दा फरोश के हवाले न करना, क्योंकि वो इंसानों की खरीद फरोख्त करता है। अपने अंदर परिंदों की तरह आजिज़ी पैदा करो, जो आसमानों की बुलंदियों को छूकर भी अपनी गर्दन झुकाकर रहता है। जो शख्स सद्दों में रोता है उसे तकदीर पर रोना नहीं पड़ता। सिल्लत उठाने से बेहतर तकलीफ उठाना है। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर ले।